عن عوف بن مالک قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وهو فی قبۃ من ادم۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غزوہ تبوک کے موقع پر، آپ چمڑے کے خیمے میں تھے، چمڑے کا خیمہ تھا، اس میں آپ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا، اعدد ستم بین یدی الساعہ، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے پہلے گن لو، میں تمہیں قیامت کی 6 نشانیاں بتا رہا ہوں، گن لو، یہ پیشانی ہے اور ایسا ہونا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، موتی، سب سے پہلی نشانی میری موت۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور آپ کی بعثت محمدیہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دیکھو، قیامت کی نشانی کا ذکر آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں ارے بہت بری چیز ہے، ارے یہ قیامت کی نشانی ہے نا۔ دیکھو، قیامت کی نشانیوں میں سے بعض بری ہیں، اور ہر قیامت کی نشانی کا بری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے اور نشانی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اب حضور کی بعثت کیا بری چیز ہے؟ نہیں، لیکن کہنے کا مقصد حضور نے فرمایا کہ میری موت اور میری بعثت یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہوگا۔ تو قیامت اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، اس اعتبار سے میں بھی قیامت کی ایک علامت اور نشانی ہوں، آخری نبی۔ میری موت، حضور کی موت، حضور کی وفات بھی یہ بہت بڑا حادثہ تھا، ہے نا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، اضاء منہا کل شیء، مدینے کی ہر چیز منور ہو گئی تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تو مدینے کی ہر چیز ہمیں تاریک اور اندھیری نظر آنے لگی۔ تو پہلی نشانی حضور نے اپنی وفات بتائی۔ ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس کی فتح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، سن 16 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا، اور خود عیسائیوں کے قبضے میں تھا، عیسائیوں نے یہ کہا کہ تمہارے امیر المومنین یہاں آئیں گے تو اس کی چابیاں ہم، شہر قدس کی چابیاں ہم ان کے حوالے کریں گے، ان کو خود کو بلاؤ۔ اور پھر مدینے سے حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، وہ بھی عجیب و غریب منظر تھا، غلام ساتھ میں تھے، ان کا نام اسلم تھا، وہ ساتھ میں تھے، اور اونٹ ایک تھا، اس پر باری باری سوار ہو رہے تھے۔ اور جس وقت بیت المقدس میں یہ عیسائیوں کے اس علاقے میں آئے ہیں نا، تو اس وقت باری غلام کے اوپر بیٹھنے کی تھی اور حضرت عمر کے مہار پکڑ کے چلنے کی تھی، ہاتھوں میں جوتے لیے ہوئے ہیں، مہار پکڑی ہوئی آ رہے ہیں۔ عیسائیوں کو عجیب و غریب ملا، عیسیٰ نے سوچا یہ کر و فر ہوگا، یہ شان و شوکت ہوگی، عجیب و غریب شان کے ساتھ آئیں گے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، فاتح کی شکل میں آئیں گے، لیکن اس عاجزانہ اور تواضع والی شکل و صورت کے ساتھ اور حیت و کیفیت کے ساتھ آئے، بڑا ان پر اثر ہوا کہ یہ کوئی آدمی نہیں، انسان نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اس پر 12 پیون لگے ہوئے تھے، کچھ چمڑے کے کاریاں لگی ہوئی تھی، کچھ چمڑے کی، کچھ کپڑے کی، کچھ الگ الگ کلر کی، اس ہے نا فاتح ہیں بیت المقدس کے، لیکن اس تواضعانہ شکل کیفیت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تو بیت المقدس بھی فتح ہو چکا حضرت عمر کے زمانے میں، پھر کچھ بیچ کے عرصے میں غیروں کے قبضے میں آ گیا تھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، اور اب پھر یہود عاصبانہ قبضہ کیے ہوئے، اور انشاءاللہ یہ بھی جلد فتح ہوگا۔ ثم موتان، پھر موتیں واقع ہوگی، بہت زیادہ موتیں واقع ہوگی۔ یاخذ فیکم کقعاص الغنم، جو تم میں بکریوں کی بیماری کی طرح اثر کرے گی، پکڑ کرے گی یعنی اثر کرے گی۔ دیکھو جانور، بکریاں ہوتی ہیں نا یا بھیڑیں ہوتی ہیں، ان کو جب بیماری لگتی ہے تو بس ایک بکری کے بعد دوسری بکری، آج اس کی مر گئی، پرسوں اس کی مر گئی، پرسوں اس کی مر گئی۔ بکریوں میں بیماری میں یہی ہوتا ہے، جانوروں میں، اور کھڑی کھڑی گیا اور مر گئی، نیچے گر گئی،
بکریوں والے ہو سب کو پتہ ہے کس طرح بکریاں ملتی ہیں، چھری لانے کا بھی بعض مرتبہ موقع نہیں ہوتا کہ اس کو حلال کر لیں۔ تو کہا موتوں کی کثرت ہوگی، بھیڑ بکریوں میں جس طرح بیماری آتی ہے اور مرتی ہے، انسان مر جائیں گے۔ یہ بھی پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں یہی بیت المقدس کے 6 کلومیٹر سے دوری پر ایک جگہ ہے امواس، 6 میل کے فاصلے پر امواس نامی جگہ ہے، وہاں پلیگ پھیلا تھا، طاعون کی بیماری۔ اس طرح آج کل وائرس پھیل رہا ہے، جو وائرس تھا پلیگ کا، طاعون کا، تو اس میں بڑے بڑے صحابہ اس کا شکار ہوئے، وفات پا گئے۔ حضرت معاذ بن جبل ملک العلماء، کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھوں میں ہوگا، حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اسی طرح اور بھی صحابہ تھے جو اس وبا میں اس کا شکار ہوئے۔ تو طاعون امواس اسے کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ایک دن میں 25,000 لوگوں کی وفات کا تذکرہ آتا ہے، بعض روایت میں 3 دن میں 70,000 کا بھی ہے۔ بہرحال کثرت سے اموات ہوئی اس بیماری میں، یہ طاعون امواس ہے۔ ثم استفاضۃ المال، پھر مال خوب ہو جائے گا، مال خوب ہو جائے گا، دولت کی کثرت ہوگی۔ حتیٰ یؤتی الرجل 100 دینار، یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے۔ فیظل ساخطا، تو ناراض رہے گا۔ دینار اشرفی کو کہتے ہیں، سونے کے سکے کو، سونے کے سکے یا سونے کے جو ہے نا آج بھی بعض ملکوں میں چلتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں، 100 روپے کے بدلے 200 روپے کے اس کے عوض ہوتے ہیں، الگ الگ قیمت ہے۔ تو اشرفی بہت قیمتی ہوتی ہے، سونے کے سکے 100 دینار دیے جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں آج کے حساب سے، لیکن وہ بھی ناراض رہے گا، کیونکہ مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لاکھ روپے ہونا آدمی کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اربوں خربوں کی بات ہو تو لاکھ روپے میں آج کل کوئی حیثیت نہیں، کہ لاکھ روپے تو کچھ بھی نہیں، تو آدمی ناراض رہے گا۔ فیظل ساخطا، دیکھو مال کی کثرت کا، دولت کی کثرت کی یہ جو پیشین گوئی ہے یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آدمی صدقہ لینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے نکلتا تھا، سونے چاندی کا اس کا زکوٰۃ نکل جائے، صدقہ نکل جائے، لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی مال کی کثرت ہو گئی تھی، برکت ہو گئی تھی۔ اور برکت کیوں ہو گئی تھی؟ انصاف پرور، انصاف پسند بادشاہ کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی دور حکومت کوئی زیادہ نہیں، 2 سال ہے یا 2.5 سال، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اسلامی منہج کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، خلافت راشدہ کے منہج کے مطابق حکومت کی، اللہ نے برکتوں کے فیصلے کی۔ اب پھر برکتیں ختم ہو گئی، مال کی برکت، دولت کی برکت، وقت کی برکت، عمر کی برکت، صحت و تندرستی کی برکت، سب ختم ہو گئی ہے۔ اب پھر آگے ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں پھر یہ برکتیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین میں ڈالے گا، حضرت امام مہدی کے زمانے میں پھر یہ برکتیں حاصل ہوگی۔ ثم فتنہ، پھر ایسا فتنہ پیش آئے گا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا مگر وہ فتنہ اس میں داخل ہوگا۔ کون سا فتنہ ہے؟ شاعری نے حضرت عثمان کے قتل کا، شہادت کا فتنہ پیش کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے فتنے مسلمانوں میں عام ہو گئے، اور آج تک شیعہ سنی یہ سب چل رہے ہیں جھگڑے، اس کے بعد سے چل رہے ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کوئی خاص فتنہ کی متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فتنے پیش آئیں گے۔ بعض حضرات نے کہا اس فتنے سے مراد میڈیا کا فتنہ ہے، آج کل کے بعض علماء نے کہا میڈیا کا فتنہ ہے کہ کوئی گھر آج باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ جنگل میں گدھے کے ساتھ چلنے والا، بھیڑوں کو چروا، اس کے پاس بھی موبائل ہے، سوشل میڈیا وہ بھی یوز کر رہا ہے نا، وہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے اپنا بھی، لوگ بھیڑ کے ساتھ روزانہ اپنا ویڈیو ڈالتا ہے اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی میڈیا کے ساتھ خاص کرنا ضروری نہیں ہے، فتنہ پیش آئے گا، عرب کا ہر گھر اس سے متاثر ہوگا۔ اور میں نے کہا کہ حضرت عثمان کے قتل کا اور شہادت کا جو واقعہ پیش آئے، اس کے بعد جو بھی امت مسلمہ اس سے متاثر ہے۔ ثم ہدنہ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، پھر صلح ہوگی تمہارے درمیان اور بنو اصفر کے درمیان۔ بنو اصفر یہ رومیوں کا دادا، کوئی پردادا لکڑ دادا ہے اوپر میں، اور زردی مائل، سفیدی مائل زرد پیلے رنگ کا تھا، اس وجہ سے اس کو اصفر کہا گیا۔ تو رومی مراد ہے، روم سے مراد آج کل آپ کہیے آج کی زبان میں یورپ و امریکہ والے، ان کے درمیان تمہارے درمیان صلح ہوگی۔ فیقدرون، صلح ہوگی لیکن یہ غداری کریں گے،
صلح کی خلاف ورزی کریں گے، اور تمہارے پاس آئیں گے تحت 80 غایہ، 80 جھنڈوں کے تلے۔ ٹکڑی جو ہوتی ہے نا فوج کی، آپ نے دیکھا فوج کی گاڑیاں جاتی ہیں تو جھنڈا ہوتا ہے، تو ہر ٹکڑی ہر بٹالین کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے۔ 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے تمہارے پاس مقابلہ کرنے کے لیے، اور ہر جھنڈے کے تلے 12,000 فوجی ہوں گے۔ جھنڈے کو غایہ کہتے ہیں، اور غایہ اس وجہ سے کہتے ہیں، غایہ کے اصل معنی آتی ہے مقصد، وہ اصل اہم ہوتا ہے، مقصد اہم ہوتا ہے، تو جھنڈا اہم ہوتا ہے۔ جھنڈا گر گیا تو فوجیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں کہ جھنڈا اٹھانے والا گویا مارا گیا ہے اور ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے جھنڈے کو غایہ کہے جاتے ہیں۔ تو یہ حضور کی پیشین گوئیاں ہیں، یہ بنو اصفر اور رومیوں کے درمیان، یہ آگے حدیث میں، آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں پھر تفصیل آئے گی، وہاں بیان